اور فرمایا کہ یہ دونوں ہی حالتیں مومن کے لیے خیر کی حالتیں، تکلیف میں صبر، پریشانی میں صبر، مصیبت میں صبر، اور نعمت میں، خوشی میں شکر، یہ دونوں حالتیں ایمان والے کے لیے خیر کی حالتیں اور بہتر حالتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، یعنی گناہوں کے ترک اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان ہونے پر صبر۔ دیکھو آدمی صبر کرتا ہے، لذتیں ساری جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، گناہ معصیت ساری کی ساری ختم کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے بھائی، راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، خداوند تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، جو مشقتیں اور تکلیفیں اس طاعت اور فرما برداری کے اندر اٹھانی پڑے یا ملے، اس پر اللہ تعالیٰ سے صبر کرنا، برداشت کرنا ان تکلیفوں کو اور ان مشقتوں کو۔ کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ بھی صبر ہے، بعض لوگوں نے اس صبر کو اس سے تعبیر کیا ہے کہ احکام الہی کے ماننے میں جو مشقت اور تکلیف ملتی ہے اس پر بندہ مومن صبر سے کام لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی صبر کرنے پر جو ثواب اور اجر ملتا ہے وہ ثواب اور اجر ان کو پورا پورا ملے گا۔ صبر کرنے والوں کو ایوارڈ ملے گا قیامت کے دن، صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن انعام ملے گا، اور صبر کرنے والوں کو اتنا کچھ ملے گا کہ وہ لوگ جو صبر نہیں کرتے ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ حیران ہو جائیں گے کہ صبر کرنے پر اتنا کچھ مل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی کوئی مصیبت آپ کو پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، وہ مصیبت اور تکلیف کی خبر سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور صبر کر لیا اور برداشت کر لیا۔ آپ نے فرمایا اصل صبر یہی ہے، یہ نہیں کہ تکلیف کی خبر اور مصیبت کو سنتے ہی آپ نے شور شرابہ اور واویلا کرنا شروع کر دیا، چیر پار کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، شور شرابہ شروع کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد پھر کنٹرول ہو گئے، تو یہ چیز صحیح نہیں۔ ماتم کرنا شروع کر دیا، گریبان پاڑ دیا اپنا، ایسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، لہذا یہ صحیح نہیں۔ بلکہ صبر، جیسے ہی آپ کو کوئی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، غم، پریشانی کی خبر ملے تو جیسے احکامات شریعت نے دیے اسی کے مطابق عمل کر کے اس پر صبر کر لینا، یہ صبر۔ ایسے نہیں ہے کہ شور شرابہ اور جو ہے وہ گریبان پاڑ لے، اپنے آپ کو مارے پیٹے، روئے، چیخے، چلائے اور پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، پھر تو کنٹرول ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہی ہے جو پہلی دفعہ کے خبر سننے میں تکلیف کی اور پریشانی کی آدمی جو ہے وہ صبر کر لے، یہی اصل صبر ہے، اور اسی پر اجر ملے گا
اور اسی پر اس کو ایوارڈ ملے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، اور تم لوگ مت کہو لمن ان لوگوں کو یقتل جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ کے اللہ کے راستے میں اموات مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ یہاں سے یہ بتا رہا ہے کہ جو شہید ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، ان شہداء کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی کوئی شہید ہو جائے تو آپ ان کو مردہ نہیں کہیں گے، یہ شہید کے لیے اعزاز ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہا جائے۔ یہ شہید کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا دنیا دار لوگوں کو کہ بھائی تم شہید کو مردہ مت کہو۔ لیکن یہ زندگی کون سی ہے جس کے بارے میں شریعت کہہ رہی ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہے؟ تو یہ جب قبر میں چلے گئے تو اب یہ کون سی زندگی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے۔ تو دیکھو دنیا کی زندگی تو مختلف ہوتی ہے برزخ کی زندگی سے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اور میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ لَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی وہ اخروی زندگی ہے، لہذا اس اخروی زندگی اور اس برزخی زندگی کو میں اور آپ دنیا کے اندر نہیں سمجھ سکتے، اس کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ شہید کی روح، اور بعض احادیث میں ہے کہ مومن کی ارواح، جتنے بھی مومن ہیں ان سب کے ارواح ایک پرندے کے سینے میں یہ جنت کے اندر جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، ایک پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ مومنین کی روحوں کو اور شہید لوگوں کی روحوں کو یہ جنت میں گھماتا پھراتا ہے، عرش کے نیچے گھومتے پھرتے اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں اور مزے کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نیک لوگوں کے ارواح یہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور گناہگار لوگوں کی روح یہ سجین میں ہوں گے، لیکن روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہے گا۔ جیسے روح کو فائدہ ملے گا اسی طریقے سے بدن کو بھی فائدہ ملے گا اور اس کو محسوس ہوگا۔ اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو عذاب بھی محسوس ہو رہا ہے، اور اگر اجر ثواب اور کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو جنت کی نعمتوں سے تو وہ اس کو محسوس کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں عام مومنین بھی قبروں میں زندہ ہیں، ان کے الگ الگ درجات ہیں، یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کفار کو بھی یہ زندگی حاصل ہے۔ کافر لوگ جب مر جاتے ہیں تو یہ زندگی مرنے کے بعد جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ زندگی حاصل ہے، لیکن وہ کافر ہے۔ پھر عام مسلمان ان کا مقام مرتبہ تو کافر سے زیادہ ہے، پھر شہید کا مقام اور مرتبہ یہ عام مسلمان سے زیادہ ہے، تو دیکھو اس کو اعلیٰ درجے کی زندگی دے دی۔ عام مسلمان کو وہ زندگی نہیں مل رہی ہے، وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے، وہ ایک شہید کو مل رہی ہے۔
شہید کا مقام اور مرتبہ اس سے زیادہ ہے، اور پھر شہید سے زیادہ مقام اور مرتبہ یہ صدیق کا ہے، سچ بولنے والے، صدیقین پہلے نمبر پر انعام یافتہ انبیاء، دوسرے پر صدیقین، تیسرے پر شہداء۔ تو شہداء کے بعد صدیقین کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کو جب قبر کے اندر منازل اور مراتب ملیں گے تو الگ درجے کے ہوں گے۔ اور پھر نبی تو سب سے بڑھ کر ہے، نبی کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے قبر کے اندر، اور جو زندگی حاصل ہے جس درجے کی، اس کا مقابلہ پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو جیسے ہم مانتے ہیں کہ قبر کے اندر کافر کو بھی زندگی حاصل ہے، عام مومن کو اس سے اعلیٰ، شہید کو اس سے اعلیٰ، صدیق کو اس سے اعلیٰ، اور انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو سب سے اعلیٰ اور بہترین درجات کے ساتھ یہ زندگی حاصل ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ عقیدہ اسلام میں حضرت شاہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون بہ، انبیاء بھی اپنے اپنے قبروں میں سب زندہ ہیں، یہ دنیاوی حیات ان کو حاصل ہے، یصلون بہ، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہیں پر، اور لطف اندوز بھی ہوتے جنت کی نعمتوں سے۔ تو دیکھو، جب عام مومنین اور مومنات کو اور شہید کو اور صدیق کو مقام اور مرتبہ قبر میں مل رہا ہے اور زندگی حاصل ہے ان کو، تو پھر انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم وہ ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہے جنت کی، اور ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یصلون، وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہیں پر۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر دور سے درود بھیجتا ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جو مجھ تک دور سے درود جو مجھ پر پڑتا ہے، فرشتے مجھ تک وہ پہنچاتے ہیں، اور جو قریب میں درود پڑے گا، یعنی میرے روزے کے پاس آ کر پڑے گا درود، تو فرمایا پھر میں اس کو خود سنتا ہوں، میں اس کو خود سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ فرمایا میں خود سنتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور وہ جو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے اور وہ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے اور ان کو کشف ہوتا تھا، کافی عرصہ انہوں نے وہاں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس گزارا۔ تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ میں ان کے پاس ایک دفعہ چلا گیا اور میں نے ان کو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے حالات آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی، یہاں پر لوگ درود و سلام پڑھنے آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن آنکھیں نہیں اٹھاتے۔ لیکن دو قوم ایسے ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بھی اٹھا لیتے ہیں اور بہت خوشی سے سلام کا جواب دے دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک افغانستان کے پٹھان اور ایک پاکستان کے پٹھان، یہ دونوں جب چلے جاتے ہیں، دونوں قوموں میں سے کوئی،
اور یہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام اور مختلف درود وغیرہ پڑھتے، سلام بھیجتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں بھی اٹھا لیتے، آنکھیں بھی اٹھا لیتے گے اور بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جواب دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر مبارک میں اور قبر اطہر میں زندہ ہے، اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات بھی اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لے گئے تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر دیکھی، اور اس قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جو قبر میں نماز پڑھ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو شخص آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے قبر کے اندر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے قبور میں زندہ تھے یا نہیں۔ ادھر آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کو یہ جو حیات اور زندگی حاصل ہے، علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی حیات ان کو حاصل ہے۔ جیسے دنیاوی زندگی سے میں اور آپ لطف اندوز ہو رہے اور مزے حاصل کر رہے، اسی طریقے سے اخروی زندگی بھی ان کو اسی طرح حاصل ہے جیسے یہ دنیاوی زندگی۔ اور یہ عقیدۃ الاسلام میں یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اپنا عقیدہ میں اور آپ انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بارے میں یہی رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر جتنے بھی انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب کے سب اپنے قبور مطہرہ کے اندر زندہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو زندگی تو ہم مان رہے ہیں، کافر کی بھی مان رہے ہیں، اور سننے کے تو ہم قائل ہیں کہ سنتے ہیں مردے۔ تو یہ دو مسئلے آپ کو پتہ چل گئے، ایک تو انبیاء اکرام اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ تو دیکھو جب کافر کو مقام حاصل ہے، مومن کو اس سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، شہید کو اس سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور پھر صدیقین کو اس سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، تو انبیاء اکرام کو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے قبر کے اندر زندگی۔ ان کی زندگی پھر سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین، یہاں تک کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر، جیسے کہ شہید کو جیسے رکھ دیا جاتا ہے، آپ کئی سال کے بعد بھی اگر شہید کی قبر کو کھولیں تو شہید ویسے کا ویسے پڑا ہو، اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے لیے حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دے دیا ہے اور زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے، یعنی وہ کھائے۔ حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے جسم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، زمین پر یہ حرام ہے۔ باقی تو مردے کا جسم ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سارے اعضاء جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہڈیاں رہ جاتی ہے بس۔ لیکن حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ سب سے اعلیٰ، ارفع اور سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرے جو بات حضرات کہتے ہیں کہ سماع موتم ہے،
کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو اس میں دو طبقات ہیں. حضرات صحابہ اکرام کے دور سے کفایت المفتی میں حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے اور زیادہ بحث مباحثہ اس معاملے کے اندر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اختلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی رہا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک طبقہ اس کا قائل تھا کہ مردے سنتے ہیں، اور ایک طبقہ اس کا قائل تھا کہ مردے نہیں سنتے. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کو غلط کہنا اور اس کو برا بلا کہنا اور یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، تو اس سے بات صحابہ کرام کی ذات تک نعوذ باللہ پہنچ جائے گی. لہذا اس میں دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. رہی بات حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی حیات کی، کیا حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو قبور میں حیات حاصل ہے یا نہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عقیدۃ الاسلام میں حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایمانیات میں سے ہے، کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام سارے کے سارے اپنے قبروں میں زندہ ہے اور ان سب کو دنیاوی حیات حاصل ہے. تو اگر اکو بکو سندل بکو لوگ آپ کے سامنے کوئی اور فلسفہ بیان کرے، جیسے کہ اور لوگ بھی گئے اور وہ تفاسیر کے اندر لوگوں کا ذہن اور لوگوں کا نظریہ اور لوگوں کا عقیدہ بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہ مردے سنتے ہیں اور نہ قبر کے اندر حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات زندہ ہے. تو یہ بالکل ان کا ڈکوسلا ہے اور یہ بالکل غلط سلط بات ہے ان کی. تو آپ کا عقیدہ اور نظریہ جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہی ہے، یہی ہمارے بڑوں کا اکابرین علماء حق علماء دیوبند جمہور اہل سنت والعلماء کا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے کہ سماع موتم ہے وہ کسی ایک طبقے کو جو ہے وہ صحیح نہیں کہتے، غلط نہیں کہتے کہ ایک صحیح ہے دوسرا غلط، بلکہ دونوں صحیح ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہے. اور حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بارے میں متفق رائے ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اپنے قبور مبارکہ کے اندر زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سمجھ گئے مولیان صاحبان اتنی بات؟ دیکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مت کہو لمن ان لوگوں کو یقتلون جو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی زندگی کو، ان کو جو زندگی حاصل ہے ان کا ادراک تم نہیں کر سکتے. تمہاری کیا عقل ہے، تمہارا کیا علم ہوگا، اس زندگی کا ادراک میں اور آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. لیکن مقام اور مرتبہ ان کو حاصل ہے وہ جو کسی عام مسلمان کو حاصل نہیں ہے. کافر کو تو سب سے بدترین مقام حاصل ہے، بہترین شہید، اس سے بہترین صدیقین، اس سے بہترین صدیق، سب سے اعلیٰ و ارفع انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات درجات کے لحاظ سے، مقام اور مراتب کے لحاظ سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مت کہو ان کو جو قتل کیے جائے اللہ کے راستے میں،
اموات مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وبہذا القدر